حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب صبح مسجد میں تشریف لاتے ہیں نماز فجر کی امامت کے لیے، تو یہ ابو لولو فروز پہلی صف میں کھڑا ہے، اور جیسے ہی آپ آگے بڑھتے ہیں اس نے یک بارگی آپ پر حملہ کیا اور پے در پے آپ پہ وار کیے، اور ایک وار آپ کی ناف کے قریب لگا جس کی ضرب بہت ہی کاری تھی، آپ غش کھا کے گر گئے۔ لوگ آپ کو دوڑے کہ مرہم پٹی آپ کی کریں اور آپ کو گھر لے جائیں، لیکن آپ نے پوچھا کہ کیا عبد الرحمن بن عوف تمہارے درمیان موجود ہیں رضی اللہ عنہ؟ لوگوں نے کہا موجود ہیں۔ آپ نے انہیں کہا کہ آگے بڑھو اور نماز پڑھاؤ۔ اب دیکھیے کہ یہ زخموں سے چور ہیں لیکن نماز کی کتنی انہیں فکر ہے، اور کہا کہ عبد الرحمن بن عوف نماز پڑھائیں۔ عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، پہلی صف میں کھڑے ہونے والے لوگوں میں سے ہیں، بالعموم وہی آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے، تو آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ کے انہیں آگے کر دیا۔ انہوں نے مختصر اختصار سے فجر کی نماز پڑھائی، اور جب نماز ختم ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ اگرچہ غشی کی حالت میں ہیں لیکن سہارے سے آپ بھی نماز ادا کر رہے ہیں۔ وہ آپ کو اٹھا کر گھر لے گئے، حکیم کو فوراً طلب کیا گیا، طبیب نے اپنی سی کوشش کی، نبیذ جب آپ کو پلائی گئی تو وہ بھی آپ کے زخموں سے بہہ کر باہر آ گئی، دودھ آپ کو پلایا گیا وہ بھی آپ کے زخموں سے باہر آ گیا، تو پھر آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اب یہ زخموں کا گھاؤ اتنا گہرا ہے کہ جان بر ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ جب مسلمانوں نے ابو لولو فیروز کو پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے اندھا دھند ادھر ادھر ہاتھ چلانے شروع کیے۔ 13 صحابہ اکرام بھی شدید زخمی ہو گئے، ان میں سے کلیب بن ابو قریب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جام شہادت نوش کر لیا۔ پھر ایک صحابی نے اس کے اوپر ایک دبیز سی موٹی سی چادر پھینک لی اور اسے جکڑ لیا، تو پھر وہ پکڑا گیا اور ہلنے جلنے کی کوئی سکت نہ رہی۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ میں اب اس چادر سے باہر نہیں آ سکتا تو اس نے چادر کے اندر ہی وہ خنجر خود کو گھونپ لیا اور خودکشی کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یقین ہو گیا کہ اب یہ میرا آخری وقت ہے تو انہوں نے 2 اہتمام کیے۔ سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عمر کو کہا کہ آپ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت اقدس میں حاضری دیں اور ان سے عرض کریں کہ مجھے میرے 2 دوستوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت دی جائے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک، اس میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، آپ کے پہلو میں سیدنا ابو بکر صدیق یار غار رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ میں اپنے ان دونوں دوستوں کے ساتھ آرام کرنا چاہتا ہوں، ام المومنین سے اجازت طلب کرنا کہ مجھے وہاں پہ دفن ہونے کی اجازت دے دیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے جب یہ سنا تو آپ دیدہ ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن میں عمر ابن خطاب کو اپنے پر ترجیح دیتی ہوں۔ حضرت عمر ابن خطاب نے یہ سنا تو مسرت کے آثار ان کے چہرے پہ ہو گئے، لیکن انہوں نے کہا جب میری روح قفس انصری سے پرواز کر جائے تو پھر حضرت سیدہ کی خدمت میں جا کر ایک بار پھر اجازت لینا۔ اسی طرح ہوا اور حضرت سیدہ نے پھر بڑے شرح صدر کے ساتھ اجازت عطا فرما دی۔ ایک تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے یہ اہتمام کیا کہ حضرت ام المومنین سے اجازت طلب کر لی کہ انہیں نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور یار غار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوار میں دفن کیا جائے گا۔ وہ اجازت مل گئی تو ایک طمانیت سی ان پر طاری ہو گئی۔